ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے خدا کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں. آپ کی زوردار تالیوں میں. خداوند یسوع کے زندہ اور جلالی اور وفادار اور قدرت والے نام میں ہم سب کو سلام. میں ریکارڈنگ نہیں کرنا چاہتا تھا آج, لیکن ایک دن ریکارڈنگ نہیں کی تو اتنا مسا تھا, ایسی ایسی باتیں ہوئی. اس دن بھی ہمیں پنڈی جانا تھا اور آج بھی پنڈی آڑے آ رہی تھی. تو سارا راستہ میری مشن مجھے کہتی رہی آج ادھر کارڈ ہونا چاہیے سی. مجھے بھی بڑا دکھ ہو, اس دن کسی اسٹوڈنٹ نے بھی ریکارڈ نہیں کیا, کسی نے ریکارڈ کیا ہی نہیں. اور ہمارے بھائی رضوان صاحب اس دن کہہ رہے تھے بابا جی آج تسی بڑی ڈر گئے. یہی بات ہوئی تھی نا, آج تو ہم بڑے ڈر گئے. وہ مجھ سے نہیں ڈر رہے تھے, کیونکہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کا خوف تھا. آج یہ جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا نا پیدائش 3 باب کی, کیا آیت تھی جس نے یہ حوالہ پڑھا؟ 22 سے 24. اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کے کھائے اور ہمیشہ جیتا ہے. اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے. چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور جو گرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں. بوئے دوتے پیارے والے کھلار دیتے. دروازے کے اوپر پہرے دار کون تھے؟ کروبی تھے. شعلہ زن آتشی تلوار تھی. شعلہ زن آتشی تلوار. اور یہ میری بات کو سن لو, ہم اپنے گیٹ کے اوپر سیکیورٹی والے کیوں تعین کرتے ہیں؟ کیوں تعین کرتے ہیں؟ جوید صاحب جی سر, کیوں تعین کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نقصان پہنچانے والا بھی نقصان نہ پہنچا سکے. نقصان پہنچانے والا یعنی کہ کوئی ناجائز شخص کی انٹری اس جگہ پہ نہ ہو. وہ ناجائز شخص ہے نا, وہ جائز شخص نہیں ہے. دروازے بند نہیں سی کیتے, صرف پہرے والے بٹھائے. رات کو مجھے شاگردوں نے پوچھا سویرے بابا جی کہڑا میسج ہے؟ میں بوئے باریاں دا. تو منڈا بوئے باریاں دے لکڑی دا کام کردا تو انہیں سمجھے مذاق ہے. بوئے باریاں دے کنا ٹپ کے وہ کہندی ہے نا, یہ وہ میسج نہیں ہے. اصل میں یہ میسج یہ ہے کہ ایک معمولی سی نافرمانی کی وجہ سے آدم کو نکال کر کے دروازے کر دیا گیا. ایک معمولی سی نافرمانی. اسی وڈیاں نافرمانیاں بچے کرتے رہتے ہیں, بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا, بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ بڑا ہو کر بھی عموماً میری بات کو سن لو, جو مائیں ہیں غلطی کرتی ہیں. مائیں غصہ نہ کریں. کئی تو ماواں یانے مگاڑ دیا جی, تو کئی پیو بھی جڑے نے نا وہ بھی یانے مگاڑ دیا. بیٹے نے کہا ہاتھی لینا, لے دیا جی. رونا شروع کر دیا جی, ہاتھی بھی آ گیا رونا. ہاں ہوں کیوں رو رہے, اب میں کجی بھی لینی ہے. چل جی کجی بھی آ گئی جی کجی. پھر ہوں کیوں رو رہے, ہاتھی نو کجی جی پا کے دے.
ہن پیو نے ہاتھی بھی کجی چ پان کی کوشش کرنی. ایسے باپ بچوں کو بگاڑ رہے ہیں, ایسے باپ بچوں کو. لیکن میرا اور آپ کے باپ جو ہے وہ آسمان پر ہے, وہ ایسا نہیں ہے. وہ ہماری غلطیوں کی برداشت نہیں کرتا. حبقوق پہلے باپ کی 13ویں آیت کہتی ہے اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بزی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کرتا. بڑے بڑے بدکار بھائیوں نے میں کہا چھڑ دیو ہوئے زنا کاری والا پاسا. تو مینوں انہوں نے بجائے کہ ایک گل کر دے کہ بھائی نہیں تو تے ساڈا بھرا ہے یار ایویں لوکی حسد نال ساڈے تے الزام لاندے. انہوں نے مجھ سے کہا اے خدا معاف کر چھڑ دا, خدا معاف کر چھڑ دے, تم ہی کر لیا کر تے سانوں نہ کہہ. اور آج وہ کہاں ہیں, ان کا مقام کیا ہے؟ میرے عزیزوں, 22 آیت میں ہم نے پڑھا تھا, مضمون تو میرا یہ نہیں ہے لیکن چونکہ 22 آیت بیچ میں ہے, مضمون تو میرا ہے کہ کھلا دروازہ. کھلا کوئی اے نہ سمجھ لے کہ عدن دا دروازہ بند کر دیتا سی. دروازہ کھلا ہی سی لیکن بند بھی سی, لیکن بند بھی سی. بند کن کے لیے تھا؟ بدکاروں کے لیے, نافرمانوں کے لیے, زناکاروں کے لیے, نشے بازوں کے لیے وہ بند تھا. اب اس میں کوئی نہیں جا سکتا, اب اس میں بدکار کوئی آدمی نہیں جا سکتا. تو اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے دروازہ ٹوٹلی, ان کے لیے دروازہ ٹوٹلی بند ہو گیا. خدا نے ہمارے پہلے والدین کو وفاداری سے پھر جانے کی وجہ سے یہ تنبیہ کے طور پہ بند کیا تھا, یہ متنبع کیا تھا, یہ متنبع کیا تھا. اور خدا نے جلد ہی ان کی رہائی کا بھی بندوبست کیا. یہ نہیں ہے کہ ہم دروازہ تو بند کرتا ہوتے کھلار دیتا پہلے والا بدوق دے گے آنا نہیں جے وڑن نہیں ہونے نہ دے اینا نو جوید صاحب یہ نہیں کیا. انہوں نے صرف ایک گناہ کیا اور گناہ تھا حکم عدولی, گناہ تھا, اور خدا نے انہیں باہر نکال کر کے دروازہ بند کر دیا. خدا نے انہیں باہر نکال کر کے دروازہ بند کر دیا. یہ ناجائز بات تھی جو خدا نے کی تھی, جائز تھی, یہ جائز تھا کہ دوبارہ اسی حالت میں وہ اس دروازے کے اندر نہ آئے دوبارہ. اور آگے اس نے کہا ہے کہ کدے یہ نہ ہوئے کہ زندگی دے درختوں میں لین تے پھر ہمیشہ ہی بدکاری کی حالت چھتے زندے رہے. یہ کہا نا دروازہ بند کرنے کا مطلب بھی وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ بدکاری کی حالت میں دوبارہ اندر آنے نہ پائے. اور وہ دروازہ عدن کا دروازہ اس کے بعد پھر کبھی بھی انسان کے لیے نہیں کھلا, انسان کے لیے. اور آج کئی منادی کرنے والے یہ کہتے ہیں عدن ہے ہی نہیں سی زمین جب تک. جن کی عقل کم ہے نا وہ کہتے ہیں عدن ہے ہی نہیں سی. میں نے کہا تھا کہ یہ 22 آیت چونکہ ہمارے پڑھنے میں آ چکے اس کے اوپر تھوڑا سا میں بولوں گا. یہ ہمارے مضمون میں نے پہلے کہا تھا کہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں اپنے مضمون میں اس کو شامل کر رہا ہوں. خدا نے کہا دیکھو انسان نے کو بعد کی پہچان میں ہم میں سے ایک امانت ہو گیا. پہلے جب خدا نے کہا تھا نا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں, کہا تھا آکیا سے, تو وہاں پہ جو تھا نا وہاں پہ فرشتے نہیں تھے. جب خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں
تو وہاں اس نے فرشتوں کو نہیں کہا، کیونکہ عیسایہ کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی خالق نہیں، میرے سوا کوئی بنانے والا نہیں، میرے سوا کوئی خدا، لہذا بنانے کے لیے، خلق کرنے کے لیے، چونکہ فرشتے خلق کر ہی نہیں سکتے، چونکہ فرشتے خلق کر ہی نہیں سکتے، لہذا خدا نے یہاں پہ فرشتوں کو نہیں کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اور یہاں پہ اس نے پھر کس کو کہا؟ آپ نے تثلیث کے مضمون کو 15 تاریخ کو سنا، اس نے یعنی کہ خدا باپ نے اس کا مشیر اعلیٰ، عجیب اور مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ جس کو یسوع کہتے ہیں، اس سے مشورہ کیا، روح القدس سے مشورہ کیا۔ یہاں پہ باپ نے جو آؤ کا لفظ استعمال کیا، جہاں پہ لکھا ہے نا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، پیدا کریں، تو وہاں پہ الوہیم کا لفظ ہے، یعنی کہ خدا میں کثرت کا ذکر ہے۔ وہاں پہ خدا میں کس کا ذکر ہے؟ کثرت کا۔ اور اس میں فرشتوں کی موجودگی نہیں ہے، کیونکہ فرشتے خالق نہیں ہیں، کیونکہ فرشتے خالق نہیں ہیں۔ مگر جہاں پر خدا نے کہا کہ خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، تو مجھے بتاؤ خدا تو قدوس ہے، اس میں تو ذرا بدی نہیں، وہ تو بدی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ رضا صاحب ٹھیک بات ہے؟ تو پھر انسان خدا کی مانند ہو گیا تھا، باپ کی مانند ہو گیا تھا؟ بیٹا بھی چونکہ خدا ہے، وہ بھی بدی کو دیکھ نہیں سکتا، تو وہ بیٹے کی مانند ہو گیا تھا۔ کئی لوگ سمجھتے تھے یہ سودی مانند ہو گیا، نہیں، تو روح القدس بھی خدا ہے۔ تو کیا انسان غلطی کر کے، گناہ کر کے، بلنڈر کر کے روح القدس کی مانند ہو گیا تھا؟ نہیں۔ لہذا یہاں پہ اس نے جو آؤ کا لفظ استعمال کیا، خدا نے کہا کہ دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے، وہاں پر بھی بات ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا یہ جیوری کے لیے استعمال ہوا، یہاں پہ الوہیم نہیں لکھا۔ اور خدا کے بندے نے یہ کہا تھا ہاں یہاں پہ یہ جیوری ہے، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس نہیں ہے، یعنی کہ وہ جیوری جو فرشتوں کی تھی۔ اور فرشتے کیا تھے؟ کون سی جیوری کی بات تھی؟ میکائیل تھا، جبرائیل تھا، ہیگلیل تھا جس کو تم لوسیفر کہتے ہو، اس کے اور بھی نام ہیں ہیگلیل کے۔ اور چونکہ یہ جیوری جو تھی، یہ تینوں کی جو جیوری تھی، ان تینوں میں سے لوسیفر جو تھا یہ ڈیول بن چکا تھا نافرمان ہو کر کے، لہذا خدا نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، خدا نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اب انسان بھی گناہ کرنے کے باعث، نافرمانی کرنے کے باعث ہم میں ایک کی مانند یعنی کہ ڈیول کی مانند ہو گیا۔ اور اگر وہ ڈیول کی مانند ہے تو ہی از اے ڈیول، اگر وہ ڈیول کی مانند ہے تو وہ ڈیول ہے۔ میری بات سے اتفاق کرتے ہو؟ اور پھر اگر وہ ڈیول کی مانند ہے تو ڈیول کو تو اس نے، لوسیفر کو تو اس نے، اس مقرر فرشتے کو تو اس نے آسمان پر سے گرا دیا، اپنے حضور میں دوبارہ آنے کا حق نہیں بخشا۔ تو کیا اس کا وہاں سے نکلنا ضروری تھا یا کہ نہیں؟ جو کہ اب ڈیول کی مانند ہے، جو کہ اب ڈیول کی مانند ہے، نکلنا چاہیے تھا یا کہ نہیں؟ ہاں جی چاند صاحب اگے بیا کرو، میرا مطلب کہ میں پیچھے دیکھنا پہنتا تو ان کا نکلنا ضروری تھا، لہذا ان کو نکال کر کے پہرے دار بٹھا دیے، کروبیوں کا پہرا لگا دیا، جو گرد گھومنے والی شولہ زن
آج سی تلوار نے وہاں پر پہرا دے دیا کہ زندگی کے درخت کے پاس یہ دوبارہ اس گندگی کی حالت میں نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ ان کا کفارہ نہ ہو جائے، اس وقت تک جب تک کہ ان کا کفارہ نہ ہو جائے۔ بند دروازہ اس مارے نہیں سی کیتا کہ دوبارہ آندہ انہوں چانس روے بھی آ سکتے۔ ڈیول کو بھی یہ چانس ملا تھا، ڈیول کو بھی توبہ کی توفیق خدا نے کہی اور کر لیا توبہ بندے دا پتر بن جا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ابھی چونکہ میرا مضمون نہیں ہے، میں جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، اور میں آج یہ سب سے چھوٹا مضمون سمجھ کر کے میں نے اس کو شروع کیا تھا، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے چھوٹا نہیں ہو رہا، یہ بڑھتا گا۔ اس نے دوسرے فرشتوں کو ساتھ ملا کے بغاوت کر دی، اور بغاوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کو میکائیل کو کہنا پڑا کہ اس کو پکڑ کر کے نیچے پھینک دو اس کے فرشتوں کو، اور یہی ہوا، اور یہی ہوا۔ اب یہ چرچ آف ڈیول میں زمین کے اوپر کیلیفورنیا میں امریکہ میں جب یہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے بندے نو آدم نو تو توبہ دا موقع دیتا، مینوں نہیں دیتا، جھوٹ بول دا۔ بائبل کہتی ہے ایسا موقع دیا گیا تھا، بائبل کہتی ہے ایسا موقع دیا گیا تھا۔ اب اس کے لوگ بھی میں نے 20 کے قریب ویڈیو جو ہے انٹرنیٹ سے لے کر کے میں نے یہ جو فیس بک کے اوپر پھینکی ہیں، اس لیے پھینکیاں پڑھ لو۔ بہت سے لوگوں نے مجھے اس کا رسپانس دیا، پیسہ بڑا چنگا کیتا ہے تے جڑے ڈیول دے چرچ دے سن انہوں نے آکھیا تو اے دے نتائج نہیں جانتا، you don't know the result of this work۔ اور میں کہتا ہوں کام کرو، میں جدن مرنا ادھر ہی مرنا ہے۔ یہ میری بات کو سن لو، اب ڈیول کے لوگ بھی جن میں نمائندگی پوپ فرانسس صاحب کر رہے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں انہوں توبہ دا موقع کیوں نہیں ملیا۔ وہ کہہ رہے ہیں یسوع صلیب پر ہار گیا تھا، شکست کھا گیا تھا لوسیفر سے۔ ویڈیو میں اس نے جب اعلان کیا کہ شیطان کو خدا مان لو، لوسیفر کو خدا مان لو، اور اس نے اس مذہب کا نام LOL رکھ دیا، لوسیفر آور لارڈ۔ تو اس نے کہا ہم سارے مذہبوں کو نہیں مان سکتے، ہم سارے مذہبوں کو نہیں مان سکتے، ایک ہی مذہب ہو۔ اور میں کہتا ہوں پنڈتانیاں، یہ امام، ان کی بیویاں، یہ ربی، یہ مربی، یہ پادری، یہ پاسٹر، میں کیا کہوں، یہ زارتش جتنے بھی مذہب ہیں، بہائی وغیرہ، بدھش، ان کے لاما، ان سب کو اس نے 2014 میں بلایا اور یہ میٹنگ کی، اور وہ ساری ویڈیو لوگوں نے دیکھی، اور اس ویڈیو میں اس نے جس طرح سے آپ یسوع کی پرستش کے گیت گاتے ہو، پرستش انہوں نے یسوع کے نام سے نہیں لوسیفر کا نام لے لے کر کے کی۔ کس کا نام لے لے کر کے کی؟ لوسیفر کا نام لے لے کر کے پرستش کی کہ لوسیفر ہمارا گاڈ ہے، لوسیفر ہمارا خدا ہے، لوسیفر ہمارا خدا ہے۔ میں کہتا ہوں دروازہ ٹوٹلی بند نہیں ہوا، پہلے والا ہی نہیں دے، اور بندے دے پتر مان کے آجو اندر۔ دروازہ ٹوٹلی بند نہیں ہوا۔ پھر جب پیدائش 7 باب کی پہلی 14 آیتوں کو پڑھتے ہیں تو نوح کے تعلق سے جب ہم پڑھتے ہیں تو نوح کے زمانے میں بھی جب بدی بڑھ گئی، وہ جو گرائے ہوئے نفلیم تھے، وہ جو فرشتے تھے، نفلیم کے لفظی معنی ہے گرے ہوئے فرشتے، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ چونکہ وہ ڈیول کے ساتھ رہتے تھے، ڈیول کے حصے میں تھے، ڈیول کی پارٹی کے تھے، ڈیول کے ساتھ مل کر کے وہ خدا کی پرستش کرتے تھے، وہ کوائر کے لوگ تھے آسمان کے اوپر، جن کے بارے میں ایوب کو خدا نے کہا جنہوں صبح دے ستارے مل کے گاندے ہم کہ تم کتے سے کہا ہے نا یا نہیں کہا؟ 37 باب میں پڑھنی ہے یہ آیت، نکالیں ذرا ایوب۔
مل گیا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے. 7ویں آیت ہے یہ 38 باب کی. جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے. یہ استعاری طور پر اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کہلاتے تھے. تے لوسیفر اپنے آپ کو سب تو بڑا بیٹا کہلاتا سی. تاکہ تینوں تکلیف ہے کہ جدو یسوع مسیح بیٹا بن گیا انہوں بڑی تکلیف ہوئی. اس لیے تو اس کو لوگ بھی ابھی تک خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ماننے سے گریز ہیں. وہ دا بیٹا تے میں سا جس طرح ساڈے وچوں کسے نوں تے سٹیج دے اوتے اسی متعین کر دیے اور گناہ کرے اسی نوں کڈ دیے اور دوجیاں نوں ویکھے وہ فلانا تے نتو پتو سی ہون تے اس سٹیج تے کھلوندا تے بڑی تکلیف ہوئے گی اور لوگوں کو کہنا پھرے گا وہ میں انہوں پادری نہیں مانتا. یہ بات ہے یا کہ نہیں؟ یہ فرشتے نفلی جسم رکھتے تھے. شیطان بھی جسم رکھتا ہے. جسم تھا تو اسی لیے دوسرے اجسام اس کے جسم میں جڑے گے. ہیرے جواہرات سونا جسم ہے یا کہ نہیں ہے؟ مادہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو شیطان کے جسم میں اس کے اوپر ایہودیاں کڑتے نہیں سن کمیزاں نہیں سن. جس طرح سے شیطان کے لوگ ٹیٹو بناتے ہیں نا ٹیٹو ننگے پھر دینے تو پورے جسم سے پھول بوٹے کڈے دینے. آج کل تو پاکستانی بڑھیاں نے بھی جناب لا کے نا کمیزاں دیاں باواں تے مہندی دے نال پھول بوٹے بنا دینے بڑیاں سونیاں ہوندیاں نے. یہی حال شیطان نے کیا. شیطان کو اس کے پورے جسم کے اوپر پھول بوٹے سونے سے بنا کر کے بیچ میں موتی جڑے ہوئے تھے. گہرے شب چراغ اور یشب اور یہ لشم اور ہیرا اور یہ وہ سب کچھ تھا. سب کچھ تھا. اگر جسم تھا تو یہ اجسام اس کے جسم میں تھے. اور یہ اس کے جو قریبی دوست تھے جو کہ اس کی کوائر میں شامل تھے. خدا نے فرشتوں کے 3 حصے کیے. ایک جبرائیل کے حصے میں آیا, ایک حصہ میکائیل کے حصے میں آیا اور ایک حصہ فرشتوں کا اس کے حصے میں آیا. ٹوٹل فرشتوں کی تعداد 3 گنا تھی. 1 گنا اس کے حصے میں آئی اور اس کے حصے میں آنے والے فرشتوں کے جسم بھی تھے. اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ جسم پر یہ زمین پر گرائے گئے تو انہوں نے انسان کی بیٹیوں سے شادیاں کی. انہوں نے انسان کی بیٹیوں سے شادیاں کی اور ان سے پھر جبار پیدا ہوئے. اور یہ بات خدا کو ناگوار گزری. جس دن کو انہوں نے پسند کیا انہوں نے ان کو لے کر کے چلتے بنے. جیڑی کڑی پسند ہے واری کچھ ہو جا رہی ماں پیو نے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہی ہو رہا ہے نا آج بھی. ٹھٹھے کوچ پیر ہے ماں پیو. انہوں نے سانو پیدا کیتا چلو ٹھیک ہے انہوں دی مہربانی. انہوں نے فرض سی ساڈی پرورش کر دے. ہوں ساڈے ضمیر دے وچ یہ ہن حاکم نے ہیں ہوں کہندے نے فلانی کڑی نال بیاہ نہیں کرانا. کڑیاں بھی کہندے میں ابے نوں چھڈ دیاں گی. میں کہنوں چھڈ دیاں گی؟ ابے نوں چھڈ دیاں گی. زہر کھا لاں گی. کی کھا لاں گی؟ اور اوپر جا کے کوئی جنریٹر کو چلانے کی کوشش کرے. تینوں بھی میں چھڈنا. تینوں میں نہیں چھڈنا. یہی کام کیا تھا نا شاہین. یہی کام کیا تھا نا ان فرشتوں نے. اور خدا نے پسند کیا تھا. بائبل میں لکھا خدا ملول ہوا. خدا رنجیدہ ہو گیا اور خدا نے تہیہ کر لیا کہ میں زمین پر سے انسان کو کیا کر دوں گا؟ مٹا دوں گا. اور صرف انسان کو ہی نہیں ہر ایک جاندار. کیا کہا؟ ہر ایک جاندار کو. جانب اوپر جاؤ اور دیکھو کہ اس نے وہ اس کو آن بھی کیا لیور کو کہ نہیں. آپ جایا کرو گھر تو اڈا. اس نے کہا کہ میں سب جانداروں کو تباہ کر دوں گا. زمین پر کوئی ذی حس زندہ نہیں رہے گا. زمین پر کوئی ذی حس زندہ نہیں رہے گا. میں تباہ کر دوں گا. لیکن نوح خدا کی نظر میں راست باز تھا. نوح خدا کی نظر میں راست باز تھا اور خدا
نے نوح کو کہا کہ تو کشتی بنا لے. اس نے کہا تھا نا تو بھی اس کی عمر 120 برس ہوگی. اس کا مطلب یہ تھا کہ 120 برس کے بعد میں ان کو مار دوں گا سب. 120 برس کے بعد اگر یہ آج کے دور پر یہ بات فٹ آتی تو آج ہر ایک کی عمر 120 سال ہوتی. لیکن آج ہر ایک کی عمر 120 سال نہیں ہے. آج ہر ایک کی عمر 120 سال نہیں ہے. آج 60 یا 70 یا زیادہ سے زیادہ 80. بہت کم لوگ ہیں جو 100 سال بیتتی ہیں. اس نے جب نوح کو کہا تھا تو 120 برس وہ کشتی بنتی رہی. وہ کشتی بنتی رہی اور ظاہر بات ہے اس کشتی کے بندے ہوئے. یہ جو تھا نا کیا کہتے ہیں یہ نوح جو تھا یہ منادی کرتا رہا. میں نے ایک دن اندازہ لگا تھا یہ میں نے اپنی بائبل پہ لکھا ہوا ہے 100 برس میں وہ کشتی بنی. پورے 100 برس کشتی کو بننے میں اور 20 سال ان کو اضافی ملے تھے. 20 سال ان کو اضافی ملے تھے. انہوں نے 120 سال کی قدر نہیں کی اور طوفان سے مر گئے. نوح کے زمانے کی اخلاقی حالت کی میں نے آپ سے بات کی تھی. خدا انہیں 100 سال سے زیادہ تک تبلیغ کرتا رہا. 100 سال سے زیادہ تک انہیں کیا کرتا رہا اور بڑا غصے سے میں انہوں مارتے میں انہوں بنا کے پریشان ہو گئے. انہوں نے مار دیا لیکن اس کے اندر جو اس کی شفقت تھی اس کی شفقت کی وجہ سے اس نے جلد ہی ان کو بچانے کے لیے نوح کے ذریعہ سے یہ انتظام بھی کیا کہ یہ نسل باقی. یہ نسل کیا رہے؟ وہ ایک گناہ کی وجہ سے ایک گناہ کی سیکس کی وجہ سے ریپ کی وجہ سے اڈلٹری کی وجہ سے ایک گناہ کی وجہ سے آج جیسے ہے نا کوئی گل نہیں خدا معاف کر دیتا. بھائیاں نے تو ٹھیکہ لیا تھا نا زناکاریاں دا بے ایمانیاں دا. یو پی والے دی گل نہ کرو کیتھلکاں دی بھی گل نہ کرو. تسی جڑے ٹھیکیدار ہو نا جنت چ تساں ہی جانا ہے ڈنڈا لے کے کھلو جانا بوئے اگے. یو پی والے تے دوجا تیجا نوں نہیں داخل ہون دینا. اپنی بات کرو. تم بد نظر نہیں ہو زناکار نہیں ہو غاصب اور چور نہیں ہو لالچی نہیں ہو اپنے دکھاوے کے لیے بڑے پلپٹ پہ ڈانس کرتے ہو. وہ تو ایک گناہ کے لیے طوفان کے حوالہ کر دیا. ایک گناہ کی وجہ سے کھو گئے اور خدا نے محبت خدا دی دیکھو 12 دروازہ بند کرن دیا تھا جو ہے لکھا ہے نا اس نے باہر سے وہ 12 کیوں بند کیتا. وہ اینا جو کوئی بھی اگر توبہ کر کے کھول کے آپی کے اندر بڑھ جائے کوئی بھی نہیں بڑھے. اینے بدبخت سن اتنے بدبخت. اس نے آدم کو اس کو نوح کو نہیں کہا اندروں کنڈی لا لے یقوب آیا تو انہوں بڑھن نہیں ہو دینا. آکھیا سی نہیں کہا باہر سے دروازہ بند کر دیا. اور باہر سے دروازہ بند کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی سمجھ جائے اگر کوئی توبہ کر لے وہ باہر سے دروازہ کھول کر کے اندر چلا جائے وہ بچ جائے آخری وقت تک. بچے کوئی نہ بچے. یہ بات تو جائز تھی کہ وہ دروازہ بند کرے. دروازہ نہیں بند کرتا تو راست باز بھی مرتے ہیں. وہ جاندار بھی مرتے ہیں جو اس کے ساتھ تھے. اور یہ میری بات کو سن لو جب خدا نے دروازہ بند کر دیا تو وہ دنیا کے طوفان سے پہلے تھی. اس کے انجام پر مور لگ گئی کہ انہوں مرنا ہی ہے. آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں. آج پھر دروازہ کھلا ہے اور بائبل کے مطابق یہاں پہ
کس نے یہ تلاوت کیا تھا یوحنا کی انجیل کے 10 باب کی 9 آیت؟ مسیح نے کہا کہ دروازہ میں ہوں، وہ دروازہ کھلا ہے، وہ دروازہ اور گل دروازے کی سینا آتی، یہی بات تھی نا ہے؟ اور تم نے مذاق سمجھا تھا کہ میں دروازے کا کام کرنا، بوئے باریاں کا کام کرنا، تو انکل اڑانے میں مذاق کی تھا۔ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، ہر ایک لفظ کے تعلق سے بائبل بولتی ہے جو انسان کے رویے میں آتا ہے، جو انسان کے رویے میں آتا ہے۔ اور یہ جو دروازہ ہے جس کو یسوع کہتے ہیں، یہ تقریباً 2000 سالوں سے کھلا ہوا ہے۔ اس کی پسلی کا یہ زخم جو ہے یہ تمہارے لیے دروازہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اس کے اندر چلے جاؤ۔ اور بائبل کہتی ہے جو اب سے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، اس میں چلے جاؤ گے تو سزا سے بچ جاؤ گے، اس میں داخل ہو جاؤ گے تو سزا سے بچ جاؤ گے۔ اور مکاشفہ 3:8 کے مطابق لکھا ہے، ذرا اس کو پڑھیں، ذرا کون پڑھے گا؟ 3:8 کو پڑھو۔ دین کی 8 جدے بات سے لکھا اینک لے دیا لال ہے، پڑھ جلدی سے 3 باب کی 8ویں آیت، ہاں 3:8۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تم نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا اگر انکار نہیں ہو کیتا پھر بڑھ گئے تو اس دروازے سے نہیں تو باہر ہی نہیں کا پتر ہے، میں دیکھا کہ تم کون اندر بات ہے۔ کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، جب تو بڑھنا چاہتا تھا کوئی نہیں تم روک سکتا۔ اگر تو اس میں داخل ہونا چاہتا ہے تو تجھے کوئی، ناصر صاحب یہ 100 ہی آیا تو پھر کوئی ضرورت نہیں مطلب کہ کلام سننے۔ اگر تو اس میں داخل ہونا چاہتا ہے تو تجھے کوئی نہیں روک سکتا، تجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ لوکا پہلے باب کی ذرا 30 آیت کو پڑھے، یہ پیشن کو ہی دیکھو یہ دروازے کی کس طرح سے پوری ہوتی ہے۔ لوکا پہلے باب کی پڑھو 3 آیت۔ اس لیے کہ موجز تھیوفلس میں نے بھی مناسب جانا کہ اس لیے اے معزز تھیوفلس، اس لیے اے معزز تھیوفلس میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں، ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں۔ ہمارے پاس ہر بات ترتیب کے ساتھ پہنچ گئی ہے، اور یہی معزز تھیوفلس تھا جس کو لوکا مخاطب کر کے کہتا تھا، جو کہ کلیسیا کا بشپ تھا 168 عیسوی میں 168 دنوں کہتے ہو۔ اسی نے ٹرینسیات یونانی کا لفظ جو تھا، اس کا کانسیپٹ جو تھا یہ لفظ متعارف کروایا تھا۔ اور یہ جو تثلیث کا لفظ ہے نا، بابا جی بھی اس دن کہہ رہے تھے نا کہ جی ترتلیان نے تو بعد میں 325 میں اس کو جو تھا اس کے اوپر زور دیا۔ میں نے بابا جی کو اسی وقت بتایا، معزز تھیوفلس نے یہ آؤٹ لائن آف تھیالوجی ایک حاج کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا میں حوالہ دے کر کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ تثلیث کا جو ٹرینٹی کا جو لفظ ٹریناسیاٹریاس ہے نا، ٹریناسیاٹریاس یعنی کہ ایک خدا جس میں 3 شخصیتیں موجود ہیں، جن میں 3 شخصیتیں موجود ہیں، یہ اس نے اس لفظ کو متعارف کرایا۔ اور ہمارا چونکہ اس وقت جو ٹرینڈ تھا، ہمارا جو اردو جو تھا یہ فارسی اور عربی سے نکلا تھا،
اور یہ جو عربی کی بائبل ہے، میں نے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بابے کو بتایا تھا کہ پہلا یوحنا اس کے 5 باب کی 7 آیت میں سلاسدین لکھا ہوا ہے، جہاں سے تسلیس کا لفظ نکلا، اور یہ کہتے ہیں تسلیس کا لفظ کو کاٹ کے بتا دے، میں تو کاٹ کے بتا دوں، سب باتیں تیرے پاس تفصیل سے پہنچ چکی ہیں، ٹھیک ٹھیک لوکا نے دریافت کر کے تھیوفلس کے لیے لکھا تھا۔ ہمارے سامنے ایک دروازہ کھلا ہے، باتیں ترتیب سے ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں، اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان باتوں کی تحقیق و تفتیش کرتے ہوئے اپنے ایمان کو پرکھ کر کے اس دروازے میں داخل ہو جائیں، اس دروازے میں کیا ہو جائیں؟ داخل ہو جائیں۔ ذرا متی 25 کی 10 کو پڑھیں، متی کی 25 کی 10ویں آیت کہتی ہے، جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دولہا آ پہنچا۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی، کیا لینے جا رہی تھی؟ تیل مول لینے کے لیے جا رہی تھی، تو دولہا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ یہ غیر متوقع طور پہ دروازہ کسی وقت بھی بند ہو جائے گا، یہ بھی، اور اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہے، تمہیں کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، نہ کوئی بچا سکتا ہے، نہ کسی میں جرأت ہے کہ خدا کے بند کیے کو کھولے، کیونکہ اس کے بند کیے کو کھول نہیں سکتا، اور کھولے کو بند کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے یا کہ نہیں؟ ہاں، یہ دروازے کس نے بند کیے اور کس نے کھولے؟ یہ جو دروازے میں نے بتائے، یہ کس کے دروازے تھے؟ یہ خدا کے دروازے تھے۔ یہ کس کے دروازے تھے؟ وہ ایک دروازے کس نے بنائے؟ کس نے بنائے تھے فیصل؟ خدا نے بنائے تھے۔ بند کس نے کیے؟ ایک دروازہ تمہارے پاس ہے تو تم بند کر سکتے اور کھول سکتے۔ مکاشفہ 3 کی 20 کو پڑھو، مکاشفہ 3 کی 20 جو نکال لیتا ہو وہ پڑھے۔ ایک میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ یسوع کہہ رہا میں دروازے پہ کھڑا ہوا کیا کر رہا ہوں؟ کھٹکھٹا رہا ہوں۔ کلیم اللہ گل میری بات سن لے، ناصر میری بات سن، دروازہ کھول دے۔ لارنس تیرا دروازہ ابھی تک بند ہے، میں تو میرا تو سر شبنم سے تر ہو گیا ہے، ساری رات میں نے تیرے دروازے پہ گزار دی ہے، میرے لیے دروازے کو کھول دے۔ اور اگوں آواز کی آندھی میں تو کپڑے بدل چکی، میں کے میں اٹھ کے دروازہ کھولنا، یہی بات ہے نا۔ بڑے طرح کا گزار 5 باب کی 2 سے 7 ہیں۔ پانچ باب کی کون سی آیت میں نے کہی؟ 7ویں آیت۔ دیکھو دعوے دار، میں تو سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ، میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ۔ اگر وہ روح القدس اس کے اوپر کبوتر کی معنی نازل ہوا ہے تو کلیسیا بندہ بھی وہی جس کے اندر روح القدس ہے، وہ اس کی دلہن ہے۔ اس دلہن کو جو کہ کبوتری کی مانند ہے، روح القدس والے کو وہ کہتا ہے میرے لیے دروازہ۔ روح القدس والے بھی سوتے رہے، ہاں پرانے وہ جھنڈے دے، وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی کہتا ہے میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے۔ وہ کی کہتی ہے میں تو کپڑے اتار چکے، اب کہ کیسے پھر پہنوں؟ کپڑے نہیں مطلب کہ تو پانے میں جڑا تو دروازہ کھولنے واسطے جا رہے ہیں،
میں تو اپنے پاؤں دھو چکی، اب ان کو کیوں میلا کروں؟ لیکن کیا ہوا، یہودی گھروں میں دروازے کے بیچ میں ایک سوراخ ہوتا تھا، ایک سوراخ ہوتا تھا، اور وہ کہتی ہے میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندر کیا تے دیکھا کہ ایک وہی قلعہ والا ہاتھی، یہ وہی ہے جو میرے لیے صلیب پر لٹکا دیا گیا تھا، یہ وہی ہے جس نے میرے لیے جان دی تھی۔ پھر وہ زخموں کو دیکھ کر کے پھر اسے تکلیف ہوئی، پہلے تو کہتی تھی اب کیسے پاؤں دھوں، سوراخ سے اندر آتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر کے لکھا میرے دل و جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی، میرے دل و جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی۔ میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولنے کو اٹھی، موقع نہ گیا، میرے ہاتھوں سے مر ٹپکا اور میری انگلیوں سے رقیق مر، یسوع کی لاش پر مر ملا تھا نا، مر اور عود، وہ جو مجوسی آئے تھے انہوں نے بھی مر پیش کیا تھا نا، اور اگر یہ مر تھا اس کو جو پیش کیا گیا تھا یہ اس کی موت کی نشانی تھی، اور اگر دولہا مر میں ملبس ہے تو دلہن کو بھی مر سے ملبس ہونا چاہیے، اسے بھی اس کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے، اسے بھی اس کے ساتھ ہی میری انگلیوں سے رقیق مر ٹپکا اور کفل کے دستوں پر جندرے دے دستیاں دے ٹک گیا۔ میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا لیکن میرا محبوب موڑ کر چلا گیا تھا، کتنے افسوس کی گل ہے، اور ادو دروازہ کھولنا جدوں چلا جائے میرا محبوب چلا گیا تھا، میرا محبوب چلا گیا تھا، ہوں دوڑی پیرے والوں کو لکھا تھا کہ پیرے والوں نے ہاں میں نے اس سے پکارا، اس نے مجھے جواب نہ دیا، پیرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے ہیں جھوٹے پادری، دال روٹی والے پادری جنہوں نے پلے نہ علم نہ گل نہ بات، جھوٹیاں تفسیراں، پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے، انہوں نے مجھے مارا اور گھائل کیا، اور شہر پناہ کے محافظوں نے میری چادر چھین لی، میں نے اینا کے ذلیل کیتا، میں نے اینا کے بے عزت کیتا، کی دسا چادر چھیننے کا مطلب ہے میری انہوں نے عصمت دری کر، اور ہم بھی جو ہمارے پاس آتے ہیں ممبر بنان دی خاطر جو زیادتی ہوتی ہے وہ نل کر لیں ممبر بن جان، نہ سکے نہ بجائے، اور میں کہتا ہوں جس نے جانا ہے وہ جائے، وہی رہے جو خالق ہے، وہی رہے جو، یہ دروازہ تمہارا، یہ دروازہ تم نے کھولنا ہے، یہ دروازہ تمہارے اختیار میں ہے، یہ دروازہ تمہاری ملکیت ہے، کھولو گے تو وہ اندر آئے گا، جبرن نہیں وہ آ سکتا، وہ جبر نہیں کرتا، جانا دے تو دوزخ سے جاؤ کٹھے کچھ بولو، اس نے تو تمہارے لیے اپنی جان بھی دے دی، اس نے تو تمہارے لیے اپنی جان بھی دے دی، یہ دروازہ کھولو گے تو وہ اندر آئے گا، یہ دروازہ ہاں جو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا پھر بے عزتی ہنگارے گا، پھر مختلف پادریاں کو، مختلف بہواں کو، مختلف فادرہ کو، مختلف مشنہ کو پٹکتا پھرے گا۔ یہ میری بات کو سن لو، ہمارا اپنی گھر جو ہے یہ آسمان میں ہے، اور آسمان ہمیشہ کے لیے پاک لوگوں کا گھر ہے، آسمان ہمیشہ کے لیے کن کا گھر ہے؟ پاک لوگوں کا گھر ہے، اور اگر ان دروازوں کے راستے گناہگار داخل ہو سکتے تو اوتھے ایک پھر قبرستان دی بھی ضرورت پہنی سی، دفن نہیں ہونا سی،
لیکن قبرستان وہاں پہ نہیں، لہذا گنہگار بھی وہاں پہ نہیں، لہذا گنہگار بھی وہاں پہ نہیں۔ اور چونکہ گناہگار گناہ کی مزدوری کا مرتکب یعنی موت کا مرتکب ہے، بائبل کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لہذا آسمان جو ہے وہاں پہ موت کے پجاری، وہاں پہ موت کے پجاری کہنے میں جی یسوعی باپ، یسوعی بیٹا تھے، یسوعی روح، اگر یسوعی باپ ہے یسوع تو 3 دن پھر قبر میں رہا، موت کا اس پر قبضہ، یہ مطلب ہے اگر یسوعی خدا ہے تو پھر موت تے خدا تو اتنے چڑھ گئی نا، اور پھر خدا نو چڑھ دو، موت نو پوچھو، اور یہی کہہ رہا ہے لوسیفر کے بارے میں پوپ آج کل کہ لوسیفر کو مانو، تو آنکھیں کھول دیا میں نہ کھولو دروازے، پھر موت کو پوجنا شروع کر دو، کس کو پوجنا شروع کرو؟ موت کو۔ کیوں ہمیں تبلے میں جا کے یسوع دے گیت بھی گاندے تھے، نال ابلیس بھی کچھے مارے تھے، کچھڑ چوک کے پیر کر آسمان پر تو بیماری نہیں، لہذا ڈاکٹر بھی نہیں، لہذا وہاں پہ ڈاکٹر کی ضرورت بھی نہیں، وہاں جدائی نہیں ہوگی، وہاں پہ محبت ٹھنڈی نہیں ہوگی، دولت دے لالچ دے غرور دے میں گھر بنا دینا، کلیسیا کا پیسہ 2.5 لاکھ روپے لے کے میں لا لینا، بادشاہ کہنا میرا تو خدا دا معاملہ تسی کہو، خدا سے محبت نہیں، دولت سے محبت۔ ہم غیر فانی دوڑنے والے ہوں گے، وہاں پہ کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا، اور نہ کسی کو ہمارے مقابلے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی کو ہمارے مقابلے کی، ہم دوڑ میں دوڑیں گے اور نہیں تھکیں گے، ہم چلیں گے اور بے ہوش نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ ہم خدا میں ہوں گے، ہم آسمان میں ہوں گے، ہم لیکن آسمان میں وہی ہوں گے جو اپنے اس دروازے کو کھولیں گے، جو اپنے اس دروازے کو کھولیں گے۔ تے نہیں کھول دیتے تھے تکے کھاؤ گے آقا، ایتھے مختلف پادریوں کو دیو گے جائے کہ جنہیں نے جا کے چرس دے شراب دے سب کچھ کرنا ہے، خدا کے پیسے سے وہ شراب پئیں گے، تمہارے پیسے سے خدا کا نام لے کر کے وہ تم سے لیں گے اور جا کر کے نشہ کریں گے، جا کر کے زناکاری کریں گے۔ دروازہ کھول دو، تمہارے لیے وقت ہے، دروازہ کھول دو۔ اگر تم نے یہ دروازہ نہیں کھولا اور اس کو اپنے اندر آنے نہیں دیا تو سب دروازے بند ہیں، تمہارے لیے پھر کوئی دروازہ نہیں، تمہارے لیے پھر کوئی دروازہ نہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ اس کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا، آپ کو پتہ ہی آج ہمیں اپنے دل کا دروازہ کھولنا ہے یا کہ نہیں؟ کھولنا ہے؟ نہیں کھولنا، بند رکھنا چاہیے، تالا لے آ کے لاؤ، پکا لیا، چابی کھول رکھو، نہیں بڑھن دینا تو مجھے اللہ کو کچھ کرنا ہے، یہی بات ہے نا، نہیں بڑھن دینا، اُنا ہی ساڈے گھر ہے۔ میں چھوٹا سا تھا تو شادی بیاہ کے گیت عورتیں گاتی تھی، اور وہ ایک گیت گایا کرتی تھی، ساڈے ویڑے آم آئیا، یہ گاتی تھی۔ یہ سنا ہے گیت، پرانے لوگوں نے سنا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں آج بھی کبھی کبھی گاتا ہوں، میرے ویڑے آم آئیا، میرا مائیا تو یسوع ہے، میرا مائیا کون؟ یسوع ہے۔ جب وہ میرے اندر آتا ہے، جب وہ میرے آنگن میں ہوتا ہے، میرے آنگن میں بہار ہوتی ہے، میرے آنگن میں خوشیاں ہوتی ہیں، میرے آنگن میں برکتیں ہوتی ہیں،
میرے آنگن میں رحمتیں ہوتی ہیں. یہ اسی کا دیا ہوا ہے سب کچھ. میں کچھ بھی نہیں. مجھے تو توبہ کرنے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا تھا. ایک کولی نہیں سی چکن دیتی جڑے میرے سوہرے نے دیتی وہ بھی نہیں چکن دیتی چودھریاں نے. اور جب میں اور میری بیوی نے یہاں سرگودے میں سفر کیا تھا نا شروع, ہمارے پاس ایک پلیٹ اور ایک گلاس اور ایک چمچ تھا. یہ سن لو, میں نہیں جو چودھر بنانا بھی, میرے بڑیاں نے جی میری بڑی مدد کی تھی. انہوں نے بت پرستاں نے آخیا ساڈا نک لا دیتا جی انہیں بھائی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بھائی ہو گیا. اور آج میرے گھر میں درجنوں کے حساب سے چمچ اور پلیٹیں اور گلاس ہیں. میرے گھر میں میری بیوی کے علاوہ میرے بچے اور ان کے بچے اور ان کی بیویاں. میرے گھر میں کون سی نعمت ہے جو نہیں ہے؟ پر یہ کیوں ہے؟ میرے اندر مسیح ہے. اور جنہوں نے میری چیزیں رکھ لی تھی وہ وہیں کے وہیں. میں جب سرگودا میں اپنی تنخواہ میں سے میں نے سب سے پہلے ایک چارپائی, ایک پنکھا, یہ انڈسٹریل فین اور سائیکل لیا تھا ڈیوٹی پہ جانے میں. مجھے اچھی طرح سیکھا. سارے جڑے مجھے ملتے سن سارے پتا یہ کی کنڈیشن سی. یہ چودھری نہیں سی اتنے, یہ کول تو منجی بھی نہیں سی. ایک منجی تے سوندا سی, دوجا تھلے سوندا. یہ کس نے دیا مجھے؟ کس نے دیا ہے؟ تمہیں بھی دے گا. تمہیں بھی یہ سب کچھ ملے گا. دروازہ کھول دو. میں تمہیں یسوع کے نام سے کہتا ہوں کہ دروازہ کھولو. اٹھ جاؤ اپنے قدموں کے اوپر, اپنے دل کے دروازے کو کھول دو. اس کے لیے دنیا میں یہ جسمانی نعمتیں اور آخرت میں اس کے گھر میں تم اس کے ستون کی مانند رہو گے. کھول دو دروازہ. اٹھ جاؤ, دعا کے لیے اپنے منہ کھول دو.